آیا رمضان ہے، 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 آیا رمضان ہے۔ رب کا پھر سے ہوا سب پہ احسان ہے، آیا رمضان ہے، آیا رمضان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرنا ہے سارے دوست سنگی ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ پاک نے حفظ و ایمان چو سو۔ فرینڈز میں شراز آگر اور تساں تکنے پہ اپنا فیملی یوٹیوب چینل خدم آباد ٹی وی۔ فرینڈز اج ایک واری پھر خدم آباد ٹی وی نے ساتھ نال تساں خدمت وچ حاضر ہوئے ہیں۔ اج نی جڑی ویڈیو ہے ماشاءاللہ ٹھیری نے مقام پر جناب مولانا ادیب صاحب نے کہا ہے، ماشاءاللہ ایک افطاری نا اہتمام نہ صرف افطاری ہے بلکہ درس قرآن۔ ماشاءاللہ ادیب صاحب نے بڑی پیاری کاوش ہے کہ بے شمار لوگ صرف قرآن کی پڑھنے ہیں لیکن سمجھنے نہیں ہیں، نہ تفسیر سمجھنے نہ اس نے ترجمہ۔ ماشاءاللہ ادیب صاحب ہر سالو سال کوشش کرنے رمضان وچ دو دفعہ نہ ہوئے تو ایک دفعہ ڈیفینیٹلی اپنے گھر پروگرام رکھنے ہونے درس قرآن نہ۔ ادیب صاحب ماشاءاللہ اپنے گھر اہتمام کرنے کہ جڑے ہمسائے ہیں نا وہ بھی اس نے شریک ہوئی جان، اور جڑے دور نہیں جائی سکنے دوست سنگی وہ بھی انہاں گھر قریب آ تو اتھے آئی سکن۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا جا درس قرآن ہو سی ہے، درس قرآن سے بعد دعا ہو سی، افطاری ہو سی ہے، انہوں نے مناظر بھی تسیں جولی تے جناب اندر دسنے ہیں۔ جزاک میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، ادیب صاحب کی یہ خواہش تھی کہ درس قرآن، تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر، اس سورہ فاتحہ کے متعدد نام احادیث کے اندر آئے۔ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ کنز بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو مین نقطہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اور پورا قرآن جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ جو قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ان سب کا نچوڑ اس سورہ فاتحہ کے اندر۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ ہی کہاں سے آ گیا؟ ایاک نعبد، عربی گرامر کے اندر آپ انگلش میں بھی دیکھیں کہ پہلے فاعل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فعل ہوتا ہے، فعل کے ساتھ ساتھ اس کا مفعول ہوتا ہے۔ عربی کے اندر بھی فعل پلس فاعل اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن اگر مفعول کو مقدم کر دیا جائے تو پھر فائدہ یہ ہی کا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہونا اس طرح چاہیے تھا نعبد ایاک کا، تو معنی بنتا کیا؟ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کی عبادت کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ ایاک کا جو مفعول ہے اس کو مقدم کر کے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ اور زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے۔ اب اسی کے ساتھ سورہ بقرہ آ گئی، وجہ متصل کہ ہم نے یہاں اقرار کیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ساتھ سورہ بقرہ ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ ہم جانوروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم مویشیوں کے پجاری نہیں ہیں، اونٹوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم صرف عبادت کے لائق تجھے ہی سمجھتے ہیں، مدد کے لائق تجھے ہی سمجھتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور اسی سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران بھی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے، ہم جانوروں کی عبادت
اور آل عمران یہ بزرگ ہیں آل عمران کہ ہم ان کا احترام تو کرتے ہیں، ان کا ادب تو کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کی بھی پوجا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تقاضا یہ البراءۃ عن الشرک، شرک سے بولے بھائی، شرک سے برات، شرک سے بولو شرک سے بری بیزار ہونا۔ اور دوسرا تقاضا اس کلمے اور ایاک نعبد کا کیا ہے؟ کفر بالطاغوت، کفر بالطاغوت، کفر بالطاغوت۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا انکار، کفر بالطاغوت۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ، بھائی اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اللہ کے نظام کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں اگر کوئی نظام ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی قانون ہے، کوئی حکم دینے والا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اس طاغوت کا، اس کفر کا آپ نے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہمارے اندر جرت، ایاک نعبد و ایاک، بولے ایاک نعبد و ایاک، کفر بالطاغوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ وَلَقَدْ البتہ تاکید بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغام رساں بھیجے، اور انہوں نے کیا کہا؟ پیغام انعبدوا اللہ، لوگوں سے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جیسے اعبدوا امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، واجب اور فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن اسی طرح وَاجْتَنِبُوا اجتناباً، افتعالاً سے امر کا صیغہ وجوب کے لیے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ادھر تم اللہ کی عبادت کے قائل ہو، نمازوں کے قائل ہو، ادھر کفر کو آپ نے گلے لگایا، ایک کفر کے نظام کو آپ نے گلے لگایا، بوسے دے رہے ہو، کفریہ نظام کے خلاف آپ کی آواز نہیں، مسلمان ہی نہیں، بندہ آدھا سا ہے آدھا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس طاغوت اور کفر کا انکار کیا۔ اچانک وہاں کا جو سردار تھا بجو نے اس کو ڈس کاٹ لیا، سارے طبیب ڈاکٹر اکٹھے کیے تو ہر ایک اپنا اپنا علاج کر رہا ہے، لیکن ہوا کچھ بھی۔ ان کا یہ مولوی یہاں سے گزرے تھے، ان سے پوچھو، تو گئے صحابہ اکرام سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس کا علاج ہے، پر شرط یہ ہے کہ ہم آپ سے بکریاں لیں گے 30۔ کتنی؟ 30۔ انہوں نے قبول کر لیا کہ سردار کی جان نہ جائے، 30 بکریاں کیا چیز ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری آئے، ان کو قرآن کی ذات، قرآن پر یہ یقین تھا کہ یہ شفا والی کتاب ہے، تو آ کر اسے دم کیا تو وہ فوراً، اور 30 بکریاں لے کر چلے۔ اس لیے اس کو رقیہ مسنون ہے، یہ دم شم مسنون ہے، رقیہ، لیکن یہ والے جو ہے نا، یہ اس سے شفا نہیں ہوتی، یہ رقیہ ٹھیک ہے، مسنون عمل، دم سمجھ گئے ہو، دم کرام، دم سے ہوتی ہے، تو دم کیا، بیماری ختم، 30 بکریاں دے دی۔ اور جب چلے گئے، ان کا اب کھاتے نہیں ہیں، شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو کہاں ہے؟ اجی 30 بکریاں فلاں جگہ کلو، فرمایا کھاؤ اس کو، وَضْرِبُوا لِي بِسَامٍ۔ اور محمد عربی جو میرے جانثاروں کو یہ شک ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا نہیں، اس شک کو دور کرنے کے لیے ان بکریوں کے گوشت میں سے حصہ مجھے بھی دے، تو اس لیے اس کو سورہ بولیں اس کو سورہ شفا کہتے ہیں کہ اس کے دم کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی شفاء لکل دائن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی شفا رکھی، سورہ شفا، اور اسی وجہ سے اس کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں۔
کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب کنز من کنوز عرشی، یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس قرآن کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، اس سے بہترین اور افضل کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کے بارے میں کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے پھر ادھر سے گزرے تو اپنے ساتھیوں سے کہا یہ تو آج کل نعمتوں میں ہے، میں پہلے آپ نے کہا عذاب ہے، آپ یہ نعمت میں ہے، کیا وجہ؟ میں پہلے اس کو اللہ سے پوچھا تو بتایا کہ پہلے اس کو عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب یہ آدمی دنیا سے گیا رخصت ہوا، اس کی بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہوا تو اس نے مکتب کے اندر مدرسے اور اسکول میں داخل کروایا۔ جب استاد نے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ پڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے رحم آ گیا کہ زمین کے اوپر اسی کی نسل میں سے میرا نام لے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا، اور قبر کے اندر مٹی کے اندر میں اس کو عذاب دوں، مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اس کے عذاب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، نعمتوں میں تبدیل کر دیا، اس کی سزا کو ہی بدل دیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کریم پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللهم انا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور الإيمان، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب پر خصوصی کرم نازل فرما، یا اللہ خصوصی برکتیں نازل فرما، یا اللہ خصوصی رحمت نازل فرما، یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی آفات زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کے علم میں، رزق میں، روزگار میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی دنیا سے کلمہ گو فوت ہو چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، خصوصاً ادیب صاحب کے والد صاحب، ان کی دادی صاحبہ، جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ یہ جو ادیب صاحب ان کے دوست و احباب نے افطاری کا بندوبست کیا ہے، اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔